السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے سیاسی ہلچل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 25 مئی 2022 یعنی آج کے دن اسلام آباد مارچ کی کال دے رکھی تھی، اور کل کی جو کارروائی ہوئی، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں اس مارچ کو روکا گیا، حکومتی فیصلہ آیا کہ اس مارچ کو بزور طاقت روکا جائے گا، تو سارا دن یہی کچھ چلتا رہا اور حکومت اس اقدام میں کامیاب نظر آئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 4 بجے تک کسی طرح کا کوئی جو کہتے ہیں کہ غیر معمولی قسم کا موب کہیں نظر نہیں آیا۔ پورے ملک کی یہی حالت رہی، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو حکمت عملی حکومت پاکستان نے بنائی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ لیکن 5 بجے کے بعد پوزیشن یکسر تبدیل ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو KPK میں چلے گئے تھے، جہاں ان کی حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، انہوں نے وہاں اس صوبائی حکومت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سرکاری مشینری کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ دارالحکومت پاکستان پر ایک بار پھر، جیسا کہ وہ 2018 میں آئے تھے، ایک بار پھر چڑھائی کر دی، اور وہ تمام رکاوٹیں، خاص کر جو اٹک کے پل پر تھیں، وہ اس کرین کے ذریعے ہٹا کر تو وہ اسلام آباد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کود پڑی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگرچہ خود نہیں کودی، PTI کے لوگوں نے ہی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور دیگر کچھ زعماء نے جب یہ دیکھا کہ حکومت اپنی پالیسی کے اوپر کاربند ہے، تو انہیں یہ ادراک ہوا کہ رانا ثناء اللہ جو کافی مشہور شخصیت ہیں، کہیں گنجائش نہیں چھوڑیں گے، بلکہ رانا ثناء اللہ نے یہاں تک بھی بیان دے دیا تھا کہ انہیں اسلام آباد آنے دیں، تو میں نے ان کی خاطر مدارت کا بہترین بندوبست کر رکھا ہے۔ تو یقیناً وہ بھانپ گئے کہ یہاں جو کچھ ہوگا رانا ثناء اللہ ہے اس بار، نہ کہ چودھری نثار علی خان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ چودھری نثار علی خان نے جو معاہدہ کیا تھا، اور جس طریقے سے انہیں ڈھیل دیتے دیتے ڈی چوک تک لے کر آگے تھے، تو پھر جو کچھ ہوا، پھر وہ دھرنا 126 دن تک رہا، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا، جو تشدد ہوئے، جو معاملات ہوئے، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حکومت کو یہ تجربہ پہلے سے تھا، اور اس بار انہوں نے رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا تھا، اور انہوں نے بطریقہ حسن انجام بھی دیا۔ اور جب PTI کے زعماء کو یہ احساس ہوا کہ یہاں تو اب گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا کہ کوئی فیس سیونگ دی جائے۔ اس سے قبل وہ نون لیگ کے مختلف زعماء کے ساتھ، جن میں ایاز صادق صاحب کا نام لیا جاتا ہے، ان زعماء کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ بھائی کوئی ہمیں فیس سیونگ دی جائے۔ اور یہ پیغام جب نواز شریف صاحب کو پہنچا تو نواز شریف صاحب نے یکسر انکار کر دیا، اور جب ان کا انکار آیا تو پھر PTI کے یہ جو صاحبان تھے یہ سخت مایوس ہوئے، اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں فیور بالآخر مل گئی۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے کچھ چیدہ آپ کو نکات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا، ڈیٹیل تو کچھ مختلف ہے، لیکن جو میں چند جو نکات ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ مظاہرین احتجاج کے بعد لوٹ جائیں۔ اس میں سیکوینس نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ۔
دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ طاقت کے غیر ضروری استعمال سے گریز کیا جائے، یہ حکومت کے لیے تھا کیا کہ طاقت کے غیر ضروری استعمال سے گریز کیا جائے۔ پھر حکومت کے لیے یہ بھی تھا کہ پولیس کو کارروائی سے روک دیا گیا ہے، کسی پی ٹی آئی کارکن کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور حکومت کے لیے یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کے اس جلسے کو اسلام آباد میں H9 یا G9 پر جگہ دی جائے تاکہ یہ وہاں جلسہ کریں اور جلسہ کر کے یہ چلے جائیں۔ دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اس جلسے میں جو لوگ شریک ہوں گے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے جانے کے بعد انہیں جب یہ چلے جائیں تو کوئی شرح بند نہ کی جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی یقینی بنائے کہ سری نگر روڈ بلاک نہیں ہوگی، کسی بھی وقت حکم بدلا اور واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ کی ایک شک ہے۔ اور اگر ہم انہی پہ اکتفا کر لیں اور آگے چلیں، دوسری طرف دیکھیں جو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا، اب تک کا رد عمل، اس کے بعد کیا ہونا ہے جب وہ جلسے سے خطاب کریں گے، سٹیج بنایا جا رہا ہے اور جب وہ خطاب کریں گے وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن جب ان کے پاس یہ خبر گئی ہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور یہ کہا ہے کہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکاوٹیں ہٹانے کی اجازت دے دی ہے، حکم دے دیا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے اپنے تمام فالورز کو یہ کہا کہ آپ ڈی چوک پہنچ جائیں، میں 2 گھنٹے کے بعد پہنچ رہا ہوں اور وہاں میں جلسہ کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حکم عدولی اسی وقت کر دی گئی۔ وینیو بتایا جا رہا ہے H9 یا G9 اسلام آباد، اور عمران خان صاحب اس کو کمال مہارت کے ساتھ کہہ لیں یا جان بوجھ کر کہہ لیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے وینیو اپنی مرضی سے ڈی چوک رکھ لیا ہے۔ تو یہیں حکم عدولی ہو گئی ہے، یعنی آئین شکنی ایک بار پھر عمران خان صاحب نے کر دی ہے۔ اب وہ جب وہاں پہنچیں گے، وہ جو خطاب کریں گے تو وہاں جو کچھ ہوگا یہ بعد کی بات ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں عمران خان صاحب کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، دن بھر جو معاملہ ہوا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی تھی، تمام مشینری لے کر، کرینے لے کر وہ اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا یہ جمہوری احتجاج تھا یا یہ باقاعدہ سول نافرمانی کی تحریک تھی؟ اس کانٹیسٹ میں ہم یہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دراصل یہ معاملہ ہے کیا۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی جتھا، کوئی پارٹی، کوئی گروہ، کوئی گروپ، کوئی جماعت جمہوری طور پر پروٹیسٹ کرتی ہے تو وہ نہتی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ نہتی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں باقاعدہ ایک صوبائی حکومت کی سپورٹ لے کر، یعنی ان کو بھی اس جرم میں شامل کر کے کہ وہ دارالحکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں بغاوت پر، اور وہ دارالحکومت پر حملہ آور ہوں، باقاعدہ مشینری سرکاری کے ساتھ کرینے لے کر وہ آئے، اور اٹک پر، جیسا کہ اٹک کا پل جو ہے وہاں پہ باقاعدہ کنٹینرز رکھے ہوئے تھے، اور یہ دکھایا گیا کہ وہ
ان کرینوں کے ذریعے اس رکاوٹ کو ہٹا رہے تھے۔ تو سامعین محترم، یہ احتجاج جو تھا وہ جمہوری کنسیڈر نہیں ہوتا، یہ سول نافرمانی کی تحریک آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا غماز ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کے قبضے سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا۔ ان کے نام کوئی زبیر نیازی صاحب بتایا جاتا ہے جو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور ہی کے، اور ایک کوئی بجاش صاحب ہیں، ان کے گھر سے بھاری اسلحہ برآمد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں جو پولیس اہلکار تھے، جو پولیس آفیسر تھے، ان کا بیان بھی آج وائرل ہو چکا ہے۔ تو سامعین کرام، اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ یہ جمہوری احتجاج تھا یا سول نافرمانی کی باقاعدہ ایک تحریک تھی۔ تیسری بات کرتے ہیں کہ کراچی میں پولیس وین کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے نمائش چورنگی پر جلا دیا۔ کیا یہ وائلنس نہیں ہے، یا یہ عمران خان صاحب کے بقول پر امن احتجاج تھا؟ آپ بتائیے کہ یہ جمہوری احتجاج ہے؟ کیا مہذب ممالک میں اس طرح پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ چوتھی بات، جب کچھ کارکنان اسلام آباد پہنچتے ہیں تو وہ گرین بیلٹ ایریا کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اسلام آباد گرین بیلٹ ایریا کو انہوں نے آگ لگا دی۔ شیخ رشید کا بیان آپ کے سامنے ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جلاؤ گھراؤ، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ خونی قسم کا یہ احتجاج ہوگا۔ اب خونی احتجاج کی طرف آتے ہیں کہ لاہور ہی میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے، سجاد بخاری صاحب جو آرمی کے میجر ریٹائر بتائے جاتے ہیں، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے ڈائریکٹ فائر کر کے ایک پولیس مین کو، جس کا نام احمد کمال ہے، گولی مار دی جاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کا یہ بیان اس کی ایک کڑی ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ جمہوری احتجاج ہے یا باقاعدہ سول نافرمانی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسے کرنے کی اور یہ مارچ کرنے کی اجازت دی جائے، جیسا کہ میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اس حکم پر پہلے ہی سے خلاف ورزی کر دی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب پہنچے نہیں ہیں۔ جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، میں بھی کہ اب ان کا جلسہ شروع ہو گیا ہو، تو آپ خود دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کیا گول کھلاتے ہیں۔ اور اب تک کی جو رپورٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی بات کو نہیں مانوں گا، یعنی وہ اپنی ڈیمانڈ پر قائم ہے۔ تو سامعین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ سوال یقینی طور پر اس عمران خان صاحب کے جلسے کی تقریر کے بعد اس کے اختتام پر کہ وہ کیا اقدام اٹھاتے ہیں، کیا وہ دھرنا دیں گے یا اپنے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس پر وہ قائم ہے، سوال بے شمار اٹھیں گے۔ اس وقت تک آپ اور میں منتظر ہیں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں۔ سامعین محترم،
اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.